اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورۃ الانعام مکی صورت تھی، مضمون کے اعتبار سے اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 118 تک، دوسرا حصہ آخر صورت تک۔ صورت کا دعویٰ تھا اثبات التوحید مفصلاً، اثبات التوحید و رد الشرک مفصلاً، اللہ کی توحید کا اثبات اور شرک کی تردید مفصلاً۔ شرک اعتقادی اور اس کی چاروں قسموں کی تردید تھی، اور شرک فعلی کی تردید ہے اس صورت میں۔ اور مشرکین کی قسموں کی بھی تردید ہے۔ مشرکین بالجن ہیں، مشرکین بالعباد الصالحین ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تردید ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سورت کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے نا، اور اسی پہلے حصے کا درس جاری ہے۔ فرمایا، پہلے ذکر کیا کہ اگر تمہیں عذاب آ گھیرے تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ نہیں، بل ایاہ تدعون، صرف اور صرف اسی اللہ کو پکارو گے۔ تو اس صورت میں تخویف دنیاوی سنائی جا رہی ہے۔ کیا سنائی جا رہی ہے؟ تخویف دنیاوی، اور اس کا انداز یہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑا، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، سختیوں کے ساتھ، وَالضَّرَّاءِ، تکلیفوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہاں تک لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ کیا کریں؟ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں اللہ کے سامنے۔ فلولا، دیکھیے یہ بھی ایک انداز ہے، رسول بھیجا، پیغام سنایا، پھر اللہ نے سختی بھیجی، مال کی کمی بھی آئی اور جانوں پر بھی تکلیفیں، بیماریاں اللہ بھیجتا رہا۔ کس لیے؟ ان تکلیفوں کا مقصد کیا ہوتا تھا سختیوں کا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں دوئیں، ٹھیک ہے، معافی مانگیں۔ فرمایا فلولا، فلولا ہلا کے معنی میں کیوں نہیں ہوا ایسا، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان لوگوں کے پاس ہمارا عذاب۔ یہاں عذاب نہیں مانا کرنا، یا ہماری سختی، کیونکہ عذاب آ جائے پھر گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ، ہاں، تو اس بأسنا کو لگاؤ بأسا اوپر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو مانا کرو فلولا، پس کیوں نہیں ہوا ایسا، اذ جاءہم، جب آئی ان کے پاس، بأسنا، ہماری سختی، تضرعوا، کہ وہ کیا کرتے؟ گڑ گڑاتے، روتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ گڑ گڑائے نہیں، وہ گڑ گڑائے نہیں۔ اچھا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے، ان کے برے شرکیہ افعال، اعمال شرکیہ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے۔ اب چاہے سختی آئے چاہے تکلیف آئے وہ نہیں گڑ گڑاتے، لیکن جب نہ گڑ گڑائے تو اللہ نے اگلا کیا انتظام کیا؟ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ بھول گئے، یعنی ترک کر دیا انہوں نے، اس چیز کو، ذُكِّرُوا بِهِ، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، وہ احکام
اللہ کے جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، جب انہوں نے ان کو ترک کر دیا تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے، یعنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ سختی سے تم باز، تکلیف سے تم نہیں گڑ گڑائے، پھر چلو یوں نہیں سمجھتے تو یوں ہو جائے، کھول دیے دروازے۔ اتنی فراوانی، مال دولت ہر چیز مل گئی، کس لیے؟ تاکہ خوب مست ہو جاؤ، پکڑوں تو پتہ بھی چلے تمہیں۔ فرمایا فلما نسوا، پر جب وہ بھول گئے ماں وہ کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیے ہم نے ان پہ ہر چیز کے دروازے، یعنی ہر نعمت کے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ مست ہو گئے۔ یہاں مطلقاً خوش ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ کیا معنی کرو گے؟ یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے، بما اوتو، اس پر جو وہ دیے گئے، تو اخذناہم بغتتاً، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک۔ کیا؟ ہاں، ان کو تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ رب یوں بھی پکڑے گا، رات کو کروڑوں پتی اور صبح بیکاری بن جائے گا، جی ایسے پکڑے گا ایک دم۔ بغتتاً، ہم نے ان کو پکڑا اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس یکا یک وہ تھے وہ مبلسون، نا امید ہونے والے، مایوس ہونے والے۔ مبلس کس کو کہتے ہیں؟ نا امید ہونے والا۔ اور ابلیس، شیطان کو بھی ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی رحمت الہی سے مایوس ہے، دور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ جب ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، رب نے پکڑا اور جڑ کاٹ کے رکھ دی، تو فرمایا والحمد للہ رب العالمین، اور تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں الحمدللہ رب العالمین کا جوڑ کیا ہے پہلے جملے کے ساتھ، یعنی اللہ کا دشمن مر جائے تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ دوسرا انداز کہ جب وہ مست ہو گئے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، اولاد، قوت، طاقت دی، مست ہو گئے تو اچانک پکڑ لیا، جڑ کاٹ دی۔ تو یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ پکڑتا بھی وہی ہے، جڑیں کاٹتا بھی وہی ہے، نوازتا بھی وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی کرتا ہے تو وہ الحمدللہ، پھر صفات کارسازی بھی للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم، اللہ، ارائیتم کیا دیکھتے ہو تم، ان اخذ اللہ سمعکم، بتلاؤ مجھے، ارائیتم کا معنی کیا کرو گے؟ بتلاؤ مجھے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے جائے تمہارے کانوں کو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ہے الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا، یأتیکم بہ، جو یہ چیزیں لے آئے تمہارے پاس، کان واپس کر دے، آنکھیں واپس کر دے، دل سے مہر اتار دے، یہ کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں کر سکتا۔ فرمایا بتلاؤ اگر لے جائے اللہ تمہارے کان لے جائے یا کانوں کی سنوائی لے جائے؟ وہ بھائی دونوں اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ مشکل ہے ہاں، ٹھیک ہے نا، سنوائی لے جائے یا سرے سے اعلی سماعت بھی لے جائے، رڑا میدان ہو جائے، کیا خیال ہے؟ چٹیل میدان کی طرح بنا لے اور سارے کن کترے پھریں، ہاں، کان تمہارے لے جائے، آنکھیں لے جائے، بصارت بھی لے جا سکتا ہے اور بصیرت بھی لے جا سکتا ہے،
آذان کان بھی لے جا سکتا ہے اور ان کے اندر قوت سماعت بھی لے جا سکتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس ہی۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ میرا پیغمبر کس طرح ہم پھیر پھیر کے دلائل بیان کرتے ہیں، کبھی ایک انداز کبھی دوسرا انداز۔ آپ نے پیچھے کئی صورتوں میں اہل کتاب سے گفتگو کا انداز دیکھا، وہ بالکل مختلف تھا، اور مکے کے مشرک بالکل چٹے ان پڑھ تھے۔ کیا تھے؟ تو چٹے ان پڑھ کو سمجھانے کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے؟ کان لے جائے، آنکھ لے جائے، درخت کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ستارے کو دیکھو۔ قرآن ہر طبقے کے لیے اس کی معیار اور اس کی علمی استعداد کے مطابق گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا آگے، دیکھ میرا پیغمبر کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں الآیات، دلائل توحید۔ ثم ہم یصرفون، پھر یہ مشرک یصرفون رکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک معنی لازمی کرو رکتے ہیں، اور دوسرا معنی متعدی یعنی روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قل کہہ دیجئے ارائیتکم، بتلاؤ مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا بالکل ظاہر باہر۔ اچانک کیسے آئے گا، ظاہر باہر کیسے آئے گا؟ فرمایا اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، یعنی تم بے خبر ہو اور عذاب آ جائے، راتوں کو سارے سوئے ہوئے ہو، رب کا کیا آ جائے؟ بولو، عذاب آ جائے، رات کو سوئے ہوئے پتہ ہی نہیں، بے خبری میں آ جائے۔ او جہرتاً، یا بے خبری میں نہیں، بالکل ظاہر باہر، تمہیں علامات آتے ہوئے نظر بھی آئیں، پھر بھی تم کر کچھ بھی نہیں سکو گے، اس کو ٹال نہیں سکو گے۔ فرمایا هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم قوم، ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے۔ اور آگے حکمت ارسال الرسل، کیا حکمت ارسال الرسل، رسول بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجتے ہم رسول الا مبشرین، مگر بشارت دینے والے بنا کر موحدین کے لیے، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے بنا کر مشرکین کے لیے۔ فمن آمنا، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چونکہ مکے والے ان پڑھ تھے، تو ان پڑھ کی توبہ کے لیے بس یہی شرط ہے، توبہ کر لے اور اپنی کیا کر لے؟ اصلاح کر لے، تو کوئی خوف نہیں ہے ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبا، اور نہیں جانتا میں غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں کہتا میں تم سے انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں نہیں پیروی کرتا میں مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل کہہ دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور بینا؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ قل لا اقول لکم، یہ در حقیقت ان کے سوال کا جواب ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو گھر سونے کا ہونا چاہیے،
باغات ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ انگوروں کے، کھجوروں کے. سورت بنی اسرائیل آیت 90. ٹھیک ہے، یہ ہو یہ ہو یہ ہو. فرمایا اس کا جواب دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں. میں تو تمہیں اس اللہ کی توحید سناتا ہوں. جی یہ کوئی بات ہے؟ یہ چاند دو ٹکڑے کر دو. اب آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو بھائی رسول کا کام چاند دو ٹکڑے کرنا ہوتا ہے. آپ کسی سے کہیں بھائی نماز پڑھنے، وہ کہتا ہے جی تم یہ ٹرک کھڑا ہے نا اس کو اٹھاؤ تو میں چلا جاؤں گا نماز. دونوں باتوں میں جوڑ ہے. بھئی آپ مسجد میں آپ کہتے ہیں یہ روڈ پہ ٹرک کھڑا ہے اس کو اٹھاؤ، تو آپ کہیں گے میں نے ٹرک اٹھانے کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے یہ تو دعویٰ کیا ہی نہیں. میں جس کام کے لیے بلا رہا ہوں اب اس کو سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ کے خزانے اور خزانوں کی چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ ہاں. فرمایا ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا. اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں نا تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں گرمیوں سردیوں میں، آپ ہمیں ایڈوانس میں بتا دیا کریں جی اس دفعہ نفع نہیں ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے. ہاں اس دفعہ جاؤ نفع ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. اچھا اگر آپ عالم الغیب پیغمبر ہیں تو آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کریں کہ فلاں نے کب مرنا ہے، کدھر مرنا ہے، تو ہم اس کا پہلے سے انتظام کر لیں گے. یہ فرمایا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا بلکہ میں تو غیب ثابت ہی اللہ کے لیے کرتا ہوں. قرآن پڑھو تو پتہ لگے نا. لا اعلم الغیب، میں نہیں جانتا غیب. سچ جی. اچھا خصوصی دعا فرمائے ہمارے پروفیسر رشید صاحب، ان کے بھتیجے کے سر کا ابھی اس وقت آپریشن شروع ہونے والا ہے. خصوصی قرآن آپ لوگوں کے سامنے کھلے ہیں. دعا کرو اللہ اس کے آپریشن کو کامیاب کرے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے. اور اللہ رب العالمین جتنے بھی بیمار ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے. اور اللہ ہمیں اپنی کتاب کی خدمت کے لیے وقف فرما برحمتک. فرمایا ولا اعلم الغیب، اور نہیں جانتا میں غیب. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. میں فرشتہ بھی نہیں، میں انسان ہوں. کیا ہوں؟ میں انسان ہوں، بشر ہوں، تمہارے خاندان سے ہوں. میرے ماں باپ کو بھی جانتے ہو جی، میرے چچوں کو، پھوپھیوں کو، خالوں کو بھی جانتے ہو، میرے حسب نسب کو بھی جانتے ہو. میں نے تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے. آگے ان اتبع، جب آپ عالم الغیب بھی نہیں، جب آپ اللہ کے خزانوں کے مالک بھی نہیں، جب آپ فرشتے بھی نہیں، انسان ہیں، تو پھر آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. مجھ پہ وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. کیا ہوں؟ رسول ہوں. آگے حل یستوی، قل کہہ دیجئے کیا برابر ہے اعمیٰ والبصیر، یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تو سارے اندھے ہیں. کیا ہیں؟ وہ دیکھ نہیں سکتے. کچھ تو بالکل آنکھیں ہیں ہی نہیں، کچھ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ. اور اللہ بینا ہے، بصیر ہے. کیا ہے؟ تو اس سمیع اور بصیر کو چھوڑ کر ان نابیناؤں کو، اعمیٰ اور اندھوں کو معبود بناتے ہو. تو اب یہ مثال ہوگی معبود برحق اور معبود باطل کے لیے. اور اگر یوں ہو کیا برابر ہے اندھا اور بینا، موحد اور مشرک؟ موحد جو ہے وہ بینا بصیر ہے، اور مشرک کیا ہے؟ اندھا ہے. اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی اس کو توحید سمجھ نہ آئے تو وہ کیا ہے؟
اندھا ہی تو ہے۔ فرمایا افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ وانذر بہ الذین، اور ڈرا میرا پیغمبر اس کے ذریعے الذین، ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو خوف پاتے ہیں، رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دون اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا، ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی زبردستی چھڑانے والا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ شرک سے بچ جائیں۔ تو نفی شفاعت قہریہ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں سفارش ہوگی، موحد کرے گا، اور کرے گا بھی موحد ہی کے لیے، اور کرے گا بھی رب کی اجازت سے، اور کرے گا بھی اس کے لیے جس کے لیے رب کہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ ہٹا ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، کیا؟ صبح اور شام پکارتے ہیں اپنے رب کو، یریدون وجہہ، چاہتے ہیں اسی کی رضا، ما علیک من حسابہم، نہیں ہے آپ کے ذمے، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیئن، کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہیں ہے تیرے حساب سے، علیہم، ان کے اوپر، من شیئن، کچھ بوجھ، فتطردہم، پس اگر آپ نے ان کو ہٹایا، دکیلا، فتکون من الظالمین، پس تو ہو جائے گا ناانصافوں میں سے۔ اور تو کوئی طریقہ قرآن سے روکنے کا ان کو نہیں ملا، تو کہنے لگے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی محفل میں بیٹھیں، سنتے ہیں، چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بات، لیکن ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہمارا معیار بڑا اونچا ہے، ہم بڑے اونچے معیار کے لوگ ہیں، اور آپ کی محفل میں صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی وغیرہ یہ غریب غریب نادار لوگ بیٹھتے ہیں، تو ان کے برابر آپ کی محفل میں آ کے بیٹھنا یہ ہماری کیا ہے؟ توہین ہے۔ تو اگر آپ نے ہمیں کوئی بات سنانی ہے تو پہلے ان کو اپنی محفل سے کیا کر دو؟ سازش دیکھی ہے کہ ہم نے تو بیٹھ کے بھی ان کی بات ماننی نہیں، تو جو ماننے والے ہیں ان کے کی بات کو محبت کرتے ہیں، وہ بھی ان کی محفل سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں، ان کو بھی ہٹا دیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تطرد الذین، نہ ہٹا ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالعشی، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ قربان جاؤں وا صاحب، ان کو اپنی محفل سے کیوں یہ صبح اور شام رب کو پکارتے ہیں؟ تو وہ ان کے معیار کے ہو سکتے ہیں؟ گٹیا تو وہ ہے جو صبح اور شام غیر کو پکارتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ کن کو پکارتے ہیں صبح و شام؟ صحابہ رب کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی کس کے لیے ہیں؟ وجہہ، یریدون وجہہ، رب کی رضا کے لیے۔ کیا؟ لوجہ اللہ، لرضا اللہ، اور وجہ کا دوسرا معنی چہرہ، یعنی یہ صبح و شام ان کی تکلیفیں برداشت کر کر کے دن کو اور رات کے اندھیروں میں جو رب کو پکارتے ہیں، تو یہ رب کا چہرہ دیدار کرنے کے طلبگار ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ رب کا چہرہ چاہتے ہیں۔ آگے ما علیک من حسابہم، یہ مشرک پلیت نہیں آتے، نہ آئے، نہیں آتے تو، لیکن اگر اس شرط پہ آتے ہیں کہ صحابہ کو ہٹاؤ، ان کو ہٹانے کی ضرورت اجازت، یہ آپ کی محفل سے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں وہ آتے ہیں، مرضی، نہیں آتے نہ آئے، لیکن ان کو نہیں اٹھانا۔
فرمایا وہ نہیں آتے میرا پیغمبر تو آپ پر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے ان کے حساب سے. کیا سمجھ آ رہی؟ یعنی ان کے نہ آنے کا آپ پر کوئی وبال، اور آپ کی وجہ سے ان پر آپ کا حساب ان پر نہیں ہے. اردو میں با محاورہ مانا یعنی نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے ان سے. سمجھ آ رہی؟ نہ ان کا حساب آپ کے ذمے نہ آپ کا حساب ان کے ذمے. اب آتے ہیں یا نہیں آتے ان کی مرضی. فرمایا ما علیک من حسابہم، نہیں آپ پر ان کے حساب سے کچھ، ولا من حسابک علیہم، اور نہ آپ کے حساب سے ان کے اوپر. ٹھیک ہے آگے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر تو نے ہٹا دیا ان صحابہ کو تو ہو جائے گا نا انصافوں میں سے. یہ انصاف نہیں ہے. اگر پیغمبر سے کہا جاتا ہے ان کو ہٹایا ان کو دھکیلا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا نا انصافوں میں سے. تو اگر آج کا کوئی بدبخت اٹھ کے برا کہتا ہے جی ہاں وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، عجیب بات ہے جی. یہ اگر مسلمان ہے تو یہودی کیوں کافر ہے جی؟ یہ اگر مسلمان ہے صحابہ کو بے ایمان کہنے والا، صحابہ کو کافر کہنے والا، بے دین کہنے والا، تو پھر ابو جہل کیوں کافر تھا؟ پھر تو ان کو بھی مسلمان مان لو. وہ تثلیث کے قائل ہیں، یہ کتنوں کے قائل ہیں؟ سب کو. اور صحابہ کرام، بلا ابو بکر صدیق کو ایک بندہ کافر کیا کہ خود مسلمان رہ سکتا ہے؟ دماغ کا استعمال کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ حدیث میں نہیں آتا بخاری کی کہ جو کسی مومن بندے کو کافر کہتا ہے تو اس کا یہ فتویٰ اوپر جاتا ہے. اگر واقعی وہ شخص کافر ہے تو وہ اس پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو یہ فتویٰ اسی کہنے والے پہ کیا آ کے. تو ساری امت کا اتفاق ہے صحابہ مومن ہیں، پکے مومن ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. اب ان پہ کفر کا فتویٰ لگانے والا، اس کا فتویٰ خود اسی پہ آ کے کیا ہوتا ہے، لگتا ہے. سمجھ آ رہی؟ آگے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، میں نے کہا اس صورت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں 6 مشکل مرحلے اور گھاٹیوں کا بیان ہے. کیا ہے؟ جب بھی کسی جگہ مبلغ جا کے موحد توحید کا آغاز کرتا ہے، قرآن کا بیان شروع کرتا ہے، درس شروع کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پہلا مرحلہ جو پیش آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اللہ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم. اور یہ 6 کے 6 مقامات پہ جو عقبہ آئے گا یہ کس لفظ سے آئے گا؟ لفظ کذالکا، یعنی ہوگا ایسے. فرمایا کذالکا، اسی طرح فتننا بعضهم ببعض، ہم آزماتے ہیں ان کے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی موحدین کو آزماتے ہیں ببعض، مشرکین کے ذریعے. موحدین کی آزمائش کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ ادھر توحید کا بیان شروع کر دیے، ادھر ایک مصیبت آپ کے لیے کھڑی کر دے گا کوئی نہ کوئی مشرک، تو آپ کی آزمائش شروع ہوگی. تو فرمایا پہلا اعتراض کیا ہوگا، پہلی گھاٹی؟ فرمایا لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں یہ مشرک، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے ہمارے بیچ میں احسان کر دیا ہے. او بھائی کل تیری ناک بہتی تھی، اتنا سا تو تھا، ابھی بڑے ہو کے ہمیں توحید کے مسئلے سناتے ہو. کل تک تو گلی میں تیرے پاس کوئی گھر نہیں تھا اور ادھر آ کے ابھی تقریریں کرنے لگ گئے ہو. تجھ پہ یہ احسان ہو گیا، تجھ کوئی مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، تجھ کوئی اللہ کی معرفت ہو گئی ہے جی. یہ احسان تجھ پر ہی، اسی سارے ہیں وہی ہیں.
کیا خیال ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی میں نے کب کہا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، میں شکر گزار ہوں تو رب نے مجھ پہ کیا کر دیا ہے؟ تم نہ شکرے ہو، مشرک ہو۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا آپ کا وہ کہیں گے کیا اسی پہ اللہ نے احسان کر دیا ہے ہمارے بیچ میں؟ تو فرمایا اللہ تو احسان اس پہ کرتا ہے جو شاکر ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے تو وہ تو رب کی نعمت کا مستحق، تو رب تو مومن پہ احسان۔ فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، جی ہاں جیسے آپ کہتے ہو میں بالکل غریب تھا، نادار تھا، کچھ بھی مجھے نہیں ملا تھا، لیکن میرے رب نے مجھ پہ کیا کر دیا؟ احسان کر دیا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں آپ کے پاس، تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ رب نے مکے کے سردار کو چھوڑ کر، طائف کے سردار کو چھوڑ کر ان پہ احسان کر دیا اور وہی اتار دی اور نبوت دے دی۔ تو پیغمبر پر بھی یہ اعتراض اور پیغمبر کے وارث پر بھی کیا ہوگا؟ ہوگا کام جو وہی کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہہ دے سلامتیاں ہوں تمہارے اوپر، سلام علیکم، سلامتیاں ہوں تمہارے اوپر۔ سلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو باہر سے آتا ہے سلام وہ کرتا ہے، تو یہاں اللہ برعکس کہہ رہے ہیں۔ تو کچھ تو اپنے انداز میں تقریری خطابانہ انداز میں یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کی شان ہے جب وہ آ جائیں تو آپ سلام میں کیا کر دیا کریں؟ پہل کر دیا کریں۔ لیکن بات تحقیقی یہ ہے کہ سلام ہر جگہ اس متعارف معنی میں نہیں ہوتا۔ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ سلام کبھی کبھی بمعنی بائیکاٹ کے بھی ہوتا ہے۔ کس کے؟ جب ابراہیم علیہ السلام باپ سے جا رہے تھے، انہوں نے کہا نکل جاؤ گھر سے، تو کیا کہا؟ سلام علیک، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مطلب تھا؟ نہیں، کیا مطلب تھا؟ بھئی تیری راہ جدا تے میری ہو گئی ہے جدائی، ٹھیک ہے؟ ایک کبھی سلام بمعنی دعا ہوتا ہے، افضال کبھی سلام بمعنی دعا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ قبرستان میں آپ سارے قبرستان کا السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ نیچے سے سارے کہیں وعلیکم السلام مولی عبدالغفور، ہاں وہ یہ کہیں گے۔ سلام بمعنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور آپ یہ قبرستان میں دعا آہستہ پڑھتے ہیں کہ اونچا؟ آہستہ۔ سچ بتاؤ قبرستان جانا ہوتا ہے تو جیسے ہی داخل ہوتے ہو تو چلا کے او پرلے قبرستان کے کونے تک جتنی بھی قبریں ہیں 300 500 1000 سب کو زور سے کہتے ہو یا آہستہ کہہ دیتے ہو؟ تو آہستہ تو آپ نماز میں بھی کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آہستہ تو آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا زندہ بھی نہیں سن سکتا تو مردہ کیسے سنے گا؟ پتہ نہیں وہ پلے پڑ رہی ہے؟ آہستہ تو آپ کی بات آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا بھی نہیں سنتا، ادھر بندہ بیٹھ کے سلام پھیر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا آپ سن لیتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ ضائع گیا، جب میں نے سنا نہیں اس کا سلام ضائع ہو گیا؟ ضائع نہیں ہوا، وہ تھی دعا۔ کیا؟ یہ سلام بمعنی کہ یہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اور کہتے ہیں جی مردے کو سلام جو کرتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، وہ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے اور کبھی سلام بمعنی ہوتا ہے ترحیب، رحب یرحب ترحیبا، مرحبا کے طور پر، بخیر آلے، خوش آمدید، ویلکم، کیا خیال ہے؟ اس معنی میں استقبال کے طور پر۔
تو اب مانا ہوگا جب وہ آ جائیں آپ کے پاس فقل سلام علیکم، کہہ دیجئے کہ سلامتیاں ہو تم پر، کیا ہو؟ ہاں، خوش آمدید کہہ دیا کریں۔ واہ بھائی، کیوں؟ مستحق اسی کے ہیں جی۔ زخمی زخمی، لہو لوہان، گھر بار سے نکالے ہوئے لوگوں کے تانے سن کے، کوئی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا ہوا آ رہا ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی سارا چمڑا جو ہے لٹکتا ہوا آ رہا ہے، میرے پیغمبر آپ کے لیے آتے ہیں، آپ کے دین کے لیے آتے ہیں، توحید کی خاطر جب مار کھا کھا کے آتے ہیں اور ساری دنیا کو ٹھکرا کے آتے ہیں تو یہ مستحق ہیں کہ ان کو خوش آمدید کہا جائے، سمجھے؟ فرمایا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات پہ الرحمت، رحمت کرنا، اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا کہ وہ تم پہ کیا کرے گا؟ رحمتیں کرے گا۔ انہو من عمل منکم سوءا، اور بے شک من عمل منکم سوءا، جس نے عمل کیا تم میں سے برا، بجہالت، ناسمجھی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ناسمجھی کے ساتھ، ثم تاب، پھر اس نے توبہ کی، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی رکھ دیا اگر تم سے کوئی ناسمجھی میں غلطی بھی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کوتاہی بھی ہو جائے، اور ناسمجھی میں پھر تم کیا کر لو؟ توبہ کر لو، اصلاح کر لو، تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، دلیلیں توحید کی، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے مجرمین کا راستہ، تاکہ مجرمین کا راستہ کیا ہو جائے؟ دوسرا عقبہ، جب آپ ایک جمعے بھی توحید کا بیان، دوسرے بھی ہیں، تیسرے جمعے توحید کا بیان، تو آپ کو کہیں گے جی مولانا صاحب کو اور مسئلہ نہیں آتا، یہی مسئلہ اور کیوں بیان کرتے ہو؟ ایک ہی مسئلہ آپ کو ملا ہوا ہے، تفصیل اگلے جمعے، تفصیل اگلے جمعے، وہ لگے ہوئے، بھئی کوئی نعت شریف پڑھ سٹا کرو، قصیدہ وغیرہ بھی پڑھ لیا کرو، یہی مسئلہ آپ کو ملا ہوا ہے، توحید اور توحید اور توحید۔ جی پتہ ہے مشرک کو تکلیف ہوتی تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں موحد کے بارے میں؟ آج آپ کو اس دور کی کئیوں کو میں نے ویڈیو میں کہتے ہیں بعض لوگوں کو توحید کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو توحید کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یہ ہوگا تو کہتے ہیں بھئی، تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ میں روز یہی مسئلہ کیوں بیان کرتا ہوں؟ تو آپ کا جواب ہوگا یہ اسی لیے بیان کرتا ہوں تاکہ مجرموں کا راستہ جدا واضح ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ہاں، سانجا منصرہ نہ رہے، کیا؟ ہاں، دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے۔ پہلے تو سارے ایک محلے میں بالکل اکٹھے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کتنے گھر موحدین کے ہیں، کتنے اہل بدعت اور مشرکین کے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کرو گے نا تو پتہ چل جائے گا مجرم کون ہے اور مشرک کون ہے اور موحد کون ہے، بالکل کھل جائے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یہ دلائل توحید، یہ آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ آگے ہاں، قل کہہ دیجئے انی نہیتو، بے شک میں روکا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں، بندگی کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں ان کی بندگی سے روکا گیا ہوں۔
قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہارے خواہشات کی اتباع، دلیل تو تمہارے پاس نہیں ہے، سچائی تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہارا دین سارا خواہشات پہ، اور میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ آگے قد ضللت، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، وما انا من المہتدین، اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ اگر آپ کی مانوں گا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، میں گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا، اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہوں گا۔ آگے قل کہہ دیجئے انی، اچھا ہماری بات ماننا خواہش کی اتباع ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمایا انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں۔ کیا ہوں؟ ویسے ہی آ کے لگے ہوئے ہیں، ہم جس جگہ کھڑے ہیں تو کسی دلیل سے کھڑے ہیں، تو میرا پیغمبر آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے، جب آپ دلیل سے ہیں اور دلیل بھی رب کی طرف سے ہے، پھر یہ نہ دیکھو مولوی کیا کہتا ہے، پیر کیا کہتا ہے، مفتی کیا، خان کیا، ملک کیا، نواب کیا، لوگ، اگر تم دلیل پر نہیں ہو رب کی طرف سے، غلط ہو، پھر ساری دنیا کہے اس سے بڑا تو پرہیزگار ہی کوئی نہیں، تو کیا رب ان کے کہنے سے تمہیں پرہیزگار مان لے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ بندہ کرے شرک، لوگ سارے اس کو کہیں ماشاءاللہ توحیدی ہے، تو لوگوں کے کہنے سے نہیں، دلیل ہو اور توحید پہ بندہ کیا رہے، یا شرک کرتا رہے اور لوگ اس کو موحد کہیں۔ بات سمجھے؟ فرمایا قل کہہ دیجیے انی علی بینۃ من ربی، میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس دلیل کو کیا کر چکے ہو، جھٹلا چکے ہو، تو ما عندی ما تستعجلون به، نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے میرے بس میں، نفی شرک فی التصرف، کیا میرے بس میں نہیں ہے وہ کچھ تستعجلون به، جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، کہتے عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، فرمایا یہ میرے بس میں نہیں ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو۔ کیوں؟ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مگر کس کا؟ اللہ ہی کا ہے۔ یقص الحق، بیان کرتا ہے وہ حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا؟ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یا وہ بہترین وضاحت کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر ہوتی میرے پاس وہ چیز، وہ سزا، وہ عذاب، ما تستعجلون به، جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو البتہ میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالمین کو۔ آگے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ایک صفحہ پہلے کیا کہا؟ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، اور ایک صفحے کے بعد کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها، نہیں جانتا ان چابیوں کو، الا ہو، مگر وہی۔ دیکھو مفاتح، مفتاح اور مفتاح دونوں سے ہے۔ ایک کا معنی ہوتا ہے چابیاں، مفتاح، ایک کا معنی ہوتا ہے خزانے۔ تو اردو ترجموں میں آپ کو یہ دونوں لفظ ملیں، کئی معنی کرتے ہیں اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، ٹھیک ہے،
اور کئی معنی کرتے ہیں اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی کنجیاں. ٹھیک ہے، یہ کنجیوں والا معنی کرو گے تو معنی یوں بنے گا کہ خزانے تو رہے غیب کے اپنی جگہ، ان کی چابیاں بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی. سمجھ آ گئی؟ اور میرے شیخ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ قاعدہ کلیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں غیب کو میں نے صندوق میں بند کر دیا اور اس کی چابیاں بھی میں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا وَعِندَهُ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا انہیں کوئی مگر وہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے ما وہ کچھ فی البحر جو سمندر میں خشکی میں ہے، والبحر اور جو کچھ سمندر میں ہے. خشکی میں کیا ہے سب وہی جانتا ہے، سمندروں میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اب بتاؤ کہ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی جانتا کہ خشکیوں میں سب کچھ کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، تو اس آیت کو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اللہ کو اپنے لیے ثابت کرنے کا کوئی مقصد رہتا تھا؟ جب آپ نے پیر کے لیے بھی مولوی کے لیے بھی، یہ مولوی پیر پیغمبروں کی بات تو اپنی جگہ رہی، مشرک تو اب یہاں تک آ گیا کہ پلیاں دے کار دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نے. ایک بار میوں کرے تو ایک مہمان آ جاتا ہے، دو بار میوں کرے تو دو مہمان آ جاتے ہیں. اب تو ان کے پرندوں کے لیے بھی درندوں کے لیے بھی غیب ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا یعلم ما فی البر، جانتا ہے وہ سب کچھ جو خشکی میں ہے اور جو کچھ سب کچھ تری میں ہے، یعنی بر میں، خشکی میں، بحر میں، سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا درخت سے، الا یعلمها مگر وہ اسے جانتا ہے. او میرے طلباء، تقریریں کرتے ہو، یہ تقریر نہیں ہے جی، یہ تقریر ہے نا. ممبر پہ تیاری کرو آیت کو، آپ کی پوری تقریر ہے، یہ خطبات ہے، لوگوں کو یہ تقریر سناؤ. فرمایا وَلَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی پتا درخت سے، إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر اللہ اسے جانتا ہے. کس ہوا کے جھونکے سے گرا ہے جی، کتنی کروٹیں لے لے کے ہوا فضا میں نیچے آیا ہے، کس جانور انسان کے پاؤں کے نیچے روندا گیا ہے، کس انسان حیوان کے منہ کا لقمہ بنا ہے. یہ ذرے ذرے ہونے کے بعد اس کا ذرہ ذرہ کہاں ہے، یہ سارا جاننے والا کون ہے؟ فرمایا یا من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض. ولا حبۃ اس کا عطف ہے ورقۃ پہ، ہے ما تسقط من حبۃ، کیا؟ اور نہیں گرتا کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہیں گرتی کوئی تر چیز، ولا یابس اور نہیں گرتی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر یہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. یعنی قرآن نہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ. دوسرا معنی کہ کتاب مبین سے علم الہی مراد ہے. تو آیت کا معنی ہوگا نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اسے جانتا ہے، نہیں گرتا کوئی دانہ مگر وہ زمین کے اندھیروں میں، نہیں گرتی کوئی تر چیز، نہیں گرتی کوئی خشک چیز. جب سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں تو اس کا معنی بھی کرو. فرمایا الا فی کتاب مبین مگر یہ ساری چیزیں علم الہی میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو علم الہی کو کتاب سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ بھولتی نہیں، مٹتی نہیں، تو فرمایا یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے کسی طرح بھی نکلتی نہیں ہے۔ آگے فرمایا، اور ایک تفسیر لوح محفوظ والی بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے یتوفاکم جو تمہیں قبض کرتا ہے، باللیل رات میں، کس وقت؟ آگے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار جو تم کرتے ہو بالنہار دن میں، ثم یبعثکم پھر اللہ تمہیں جگا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، فیہ دن میں، رات کو یتوفاکم روح لے کے سلا دیتا ہے، ثم یبعثکم فیہ اور پھر دن میں تمہیں کیا کر دیتا ہے؟ اٹھا دیتا ہے، جگا دیتا ہے۔ کیوں جگاتا ہے؟ لیقضی اجل مسمی، تاکہ پوری کر دی جائے اجل مسمی مقرر مدت، یعنی یہ دن رات گزرتے جائیں اور تیری موت کا جو نیٹا ہے وہ پورا ہوتا جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا اللہ وہ ذات یتوفاکم باللیل جو تمہیں موت دیتا ہے۔ موت کا معنی یہاں توفی کا معنی ہے روح کا قبض کرنا من بعض الوجوہ۔ کیا؟ روح موت میں بھی نکلتی ہے، روح نیند میں بھی نکلتی ہے۔ موت میں نکلتی ہے بالکلیہ، جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، اور نیند میں نکلتی ہے من بعض الوجوہ، صرف نبض چلتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حواس کیا ہو جاتے ہیں؟ معطل ہو جاتے ہیں، باقی کروٹ بدلتا ہے، کھانا ہضم۔ کیوں؟ اس کی تفصیل سورۃ زمر میں ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ نکال لیتا ہے روحوں کو، کھینچ لیتا ہے روحوں کو، کس میں؟ نیند کی حالت میں، موت کی حالت میں۔ نیند کی حالت والی کے لیے فرمایا موت والی حالت، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جس پہ نیند کا فیصلہ ہوتا ہے تو بیدار ہوتے ہی اس کی روح کیا کر دیتا ہے؟ واپس کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ میں تفصیل وہاں کروں گا۔ فرمایا هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے جو قبض کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے موت بھی نیند کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہے؟ اور جب آپ سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، تو یہ من وجہ ایک موت ہے۔ اور جب اٹھتے ہو تو صبح کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو اللہ کی تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں موت کے بعد کیا کر دیا؟ تو یہ من بعض الوجوہ موت تھی۔ آگے ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تمہیں اٹھاتا ہے دن میں، لیقضی اجل مسمی، ظاہر بات ہے دن میں اس لیے اٹھاتا ہے کہ دن رات گزریں اور تمہاری وقت کا جو نیٹا مقرر ہے وہ کیا ہو جائے؟ پورا کر دیا جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا ہے لوٹ کر جانا۔ ثم ینبئکم، پھر تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کوئی بندہ اللہ پہ غالب، ہاں کہ اللہ کسی کو پکڑے اور کوئی ایسا بھی بندہ ہو جو اللہ پہ غالب ہو جائے اور کسی کو کیا کر لے؟ چھوڑا لے، ایسی بات ہے؟ اللہ ہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور اللہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر حفظتاً، نیگبان فرشتے۔ کیا بھیجتا ہے؟
نگران نگبان فرشتے، وہ حفظہ کون ہیں؟ وہ کرامن کاتبین ہیں، جو تمہارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، ان کو محفوظ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی حفاظت کی نگرانی کرنے کے لیے بھی اللہ نے کیا کیے ہیں؟ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، تو توفتہ رسلنا، اس کو موت دیتے ہیں، فوت کرتے ہیں، رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ رسلنا سے مراد کیا ہے یہاں؟ بھیجے ہوئے فرشتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کمی نہیں کرتے، یعنی رب کے حکم میں کوئی کمی یہ نہیں ہے کہ بس تاخیر کر دی۔ میں ملک الموت کہے جی روح لینے گیا تھا لیکن بیچارہ روٹی کھا رہا تھا، تو میں نے کہا چلو روٹی کھا لے، بعد میں نکال لوں گا جی۔ یا میں گیا تھا لیکن اس کا بچہ رو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو بچے کو چپ کرا لے، بعد میں نہیں، کوئی کمی نہیں، جو مرضی ہو جائے اس کی روح قبض کرتا ہے۔ کسی حالت میں جو رب نے لکھا ہے، جو وقت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت سے آگے پیچھے، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ آگے جی فرمایا ثم ردوا الی مولاہم الحق، روح قبض کر لیتے ہیں تو کدھر لے کے جاتے ہیں؟ فرمایا ثم ردوا، پھر لٹائے جائیں گے، الی مولاہم الحق، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جو حقیقی مالک ہے، سچا آقا ہے۔ الا لہ الملک، خبردار سن لو، اسی کے لیے ہے حکم، فیصلہ، اختیار، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں نجات دیتا ہے، بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے۔ خشکی میں رات ہوتی ہے، جنگلات میں پھرتے ہیں، سمندر کے اندھیروں میں جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، موجیں اور طوفان ہوتے ہیں، تو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ کون نجات دیتا ہے؟ ہم ذلت اور غر پروگرام کے لیے جا رہے تھے، جلسہ تھا، تو جمعے کا دن انہوں نے رکھا، ہفتے کا دن صبح، تو ہم نے جمعہ یہاں پڑھایا اور جمعے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، پھر چل پڑے، ڈیم کشتی میں سوار ہو گئے۔ چلتے چلتے ہمیں رات ہو گئی کشتی ہی میں، 5-6 گھنٹے کا سفر تھا، کشتی میں مسلسل جا رہے، ہمارے ساتھ اور بھی کئی بندے تھے۔ اب اللہ کی شان، ڈیم کے درمیان میں پہنچتے ہیں، بارش اور طوفان، اور ہے بھی اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، اور کشتی جب موج سے ٹکراتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ بس طے میں پہنچ گئی، اوپر اٹھتی اور نیچے آ رہی۔ اب خطرہ اور ڈر تو سب کو ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست ہے، وہ اس تکلیف اور ڈر کو برداشت نہیں کر سکا، تو میرے پاس بار بار کہتا جی مولانا صاحب کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھئی کیا ہوگا، جو ہوگا میرے سب کے ساتھ ہوگا۔ پھر بات تھوڑی دیر ہوئی، کہتے جی میرا ہاتھ پکڑو، میرا بی پی لو ہو گیا ہے۔ میں نے کہا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی اس پہ ڈر تھا، یہ کیفیت اس کی بنی رہی۔ تو کبھی وہ کشتی والے کے پاس جا کے چمٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ موجوں سے کشتی کو ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ اس کو کہتا ہے یہ ڈوبے گی تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی، اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ، مجھے معاف کرو۔ تو پھر آخر اس نے کہا مولانا صاحب یہ بندہ ہے، اس کو بٹھاؤ کہیں۔ تو اس کو بٹھایا، جب میرے پاس آیا تو میں نے سورہ نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔
اب اس کو تسلی بھی دے رہا ہوں کہ بھائی کیا ہوا، موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں، بدعتی نہیں ہیں، دین کے کام کے لیے جائیں گے، ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوں گے تو مسافر ہیں دین کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات سننی دے تو وہ اور پریشان، کو گھنٹہ ڈیڑھ یہ کیفیت رہی جب دربند کی بتیاں، کنارہ آخری جو دربند ہے نا، دور بتیاں نظر آئی نا، تو میں کہا وہ دیکھو وہ کنارہ نظر آ رہا ہے، ہوٹل کی بتیاں شتیاں جل رہی ہیں نا، تو ادھر جیسے ہی اترے تو کہتے ہیں وہ بندہ پکڑتا ہے گھر، کہتا ہے نہیں نہیں گھر نہیں، مسجد کدھر ہے؟ مسجد میں گیا سیدھے جا کے نیچے گر پڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ان موجوں کی آیتوں کو جب پڑھتا ہوں تو بندے کو یاد آتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کون تمہیں اس خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، کون تمہیں ان اندھیروں میں بچاتا ہے؟ فرمایا تدعونہ، پکارتے ہو اس کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا عاجزی کے ساتھ، و خفیتاً، چپکے چپکے لگا ہے، اپنے سارے کاغذ کلیئر کر رہا ہے اللہ سے، اللہ یہ بھی کیا، غلطی ہے، معاف کر دے معاف کر دے، ساری اسی وقت پوری کتاب بندے کے سامنے آ جاتی ہے کہ ابھی بس نیچے ہونے کی دیر ہے تو بس معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کون تمہیں بچاتا ہے، تم پکارتے اسی کو عاجزی کے ساتھ، و خفیتاً، اور چپکے چپکے، اور کیا کہتے ہیں، لئن انجانا من ہذہ، اگر بچا لیا اس نے ہمیں، نجات دے دی اس نے ہمیں، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ضرور بضرور ہم کن میں سے ہوں گے؟ شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ میں تو شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی نجات پانے کے بعد پھر کئی لوگ جب نجات پاتے ہیں تو نجات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولو، مشرک ہوتے ہیں، نجات کے بعد ایک دم مشرک ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، اقل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ینجیکم، تمہیں بچاتا ہے، منہا، اس بے چینی اور مصیبت، اس مصیبت سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے، صرف اسی سے نہیں اللہ نے بچا کہ سمندر میں اللہ بچاتا ہے، خشکی میں کوئی اور بچاتا ہے، نہیں، تمہیں اس مصیبت سے بچانے والا بھی اللہ، اور ہر دکھ مصیبت سے بچانے والا، لیکن تمہاری حالت، ثم انتم تشرکون، پھر تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، وہ قادر ہے کہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو بھیڑا دے، لڑا دے، شیعاً، گروہ گروہ بنا کر، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تمہارے بعض کو تمہارے بعض کی لڑائی اور جنگ کا مزہ۔ انظر، دیکھ، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں دلائل توحید، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ فرمائے اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی کیا بھیج دے؟ عذاب، تندر دمنی داسمان نرا پری ہوئی، اوپر سے بجلی گرا دے، اوپر سے پتھر برسا دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آ جائے، زمین کانپے، تمہیں نیچے ہی دنسا دے، یا یہ دونوں کام نہ کرے، یلبسکم شیعا، تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے، تم گروہ گروہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ، مختلف فرقے اور ٹولیاں اور گروہ بن جاؤ، اور کیا کرتے رہو؟ بس لڑتے رہو، جھگڑتے رہو، ایک دوسرے کے سر پھوڑتے رہو۔ اگر باقی عذاب نہیں تو کم از کم یہ عذاب تو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ فرانسیسی جہاز میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آیا خشکی میں
جی اللہ اکبر. فرمایا اللہ قادر ہے کہ بھیج دے تمہارے اوپر سے عذاب، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بڑھا دے لڑا دے تمہیں شیعان، کیا بنا کر؟ ہاں شیعہ بنا کر ہیں او جی ہاں شیعان، تمہیں گروہ گروہ ٹولیاں ٹولیاں بنا کے لڑا دے. اور کیا ہو جب ٹولیاں بنو گے تو کیا ہوگا؟ یذیق بعضکم، اور چکھائے تمہارے بعض کو، بعض بعض، بعض کی لڑائی اور جنگ اور سختی کا مزہ. ہاں ایک دوسرے پہ سختیاں لڑائیاں کرو اور تمہیں یہ مزے چکھائے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ میرا پیغمبر کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں دلائل توحید، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، ہم نے تو ان دلائل کو پھیر پھیر کے بیان کیا، لیکن میرا محبوب تیری قوم اس کی تکذیب کرتی ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ کیا ہے؟ حق ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اس کی آیتیں پھیر پھیر کے بیان کرتا ہوں میں، لیکن آپ کی قوم پھر بھی اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ یہ حق ہے. قل کہہ دیجیے لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پہ کوئی کارساز داروغہ، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. لکل نبأ مستقر، میں داروغہ نہیں ہوں کہ عذاب لے آؤں، ٹھیک ہے، تمہارے کام کی جلدی فیصلے کر دوں. ہر ایک بات کے پورا ہونے کے لیے ایک وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. وہ بات اس وقت مقرر پہ ہو جاتی ہے. آگے فرمایا لکل نبأ مستقر، ہر ایک خبر کے لیے، ہر ایک پیشن گوئی کے لیے، ٹھیک ہے نا. مستقرن کیا ہے؟ ایک وقت اور مدت اور جگہ کیا ہے؟ ایک زمانہ وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لوگے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، جو گھستے ہیں ہماری آیتوں میں. خوض، خاضا یخوض، پانی میں گھسنا، اور یہاں مراد اس سے کیا ہے کہ ہماری آیتوں میں گھسنا، یعنی ان کی توہین استہزاء کرنا، ٹھیک ہے. تو کئی معنی آپ کو لفظ ملے گا کہ جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں برائی کے ساتھ، توہین اور حقارت کے لیے، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کیا کر؟ اعراض کر. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو بھلا دے شیطان، یاد ہی نہ رہے اور آپ کیا ہوں؟ ان کی محفل میں بیٹھے ہوں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہو؟ مذاق اور استہزاء ہو رہا ہو. تو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ. جو ہی یاد آئے تو ایسی محفل سے کیا ہو جاؤ؟ اٹھ جاؤ، نکل جاؤ. یا بعد الذِّكْرَىٰ کا معنی ہے نصیحت کے بعد. یاد آ جائے تو فوراً ان کے اس برے عمل پہ ان کو کیا کر دو؟ تنبیہ نصیحت کر جاؤ اور چلے جاؤ وہاں سے آگے. تو فرمایا نہ بیٹھ نصیحت کے بعد یا یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین، ظالم قوم پر. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون. فرمایا نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو بچتے ہیں، من حسابہم ان مشرکوں اور بے ادبوں کے حساب سے کچھ بھی. ہاں ان متقین پر کیا چیز ہے؟ لیکن ذکرہ، لیکن ان پر نصیحت لازم ہے، ان پر نصیحت کرنی ہے. لعلہم یتقون،
تاکہ شاید کہ یہ لوگ بھی بچ جائیں۔ علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر تو بیٹھنے سے بالکل کیا کیا ہے، منع کیا ہے، کیا کیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی بھی صورت آ سکتی ہے کہ بیٹھنا تمہاری مجبوری ہو۔ کیا تم خود اللہ کی آیتوں کے ساتھ نہ مذاق کرتے ہو نہ استہزاء کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن مجبوری ہے، اور وہ پھر اس کو اتنا عام کہتے ہیں، تم ایک گاڑی میں بیٹھے ہو، گاڑی والے نے کوئی چیز غلط چلائی ہوئی ہے، تم ایک جہاز میں بیٹھے ہو، اس نے ایک غلط چیز لگائی، وہاں ادھر محفل لگی ہوئی، لوگ کیا کر رہے ہیں، غلط تبصرے کر رہے ہیں، اب آپ جہاز سے چھلانگ لگائیں گے۔ مثال دی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، فرمائی یہ حکم ان سارے مواضع اور مواقع کو شامل ہے کہ جہاں کہیں ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھنا پڑ ہی جائے مجبوراً، تو فرمایا اس وقت ان لوگوں کے جرم والا حساب ان پر تو نہیں پڑے گا، سزا ان متقین پر، لیکن ان پر ایک کام ہوگا، وہ کیا ہے، ذکرہ۔ سمجھ آ گئی، ان پہ ایک کام لازم ہوگا کہ جب بیٹھ ہی گئے ہو مجبوراً تو نصیحت کرو، کیا کرو، نصیحت کرو، ٹھیک ہے جی۔ آیت کا معنی کرو، فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون جو بچتے ہیں، من حسابہم ان بے ادبی کرنے والوں کے گناہوں کے حساب سے، من شیء کچھ بوجھ، ولیکن ذکرا، لیکن ان پر کیا ہے، نصیحت ہے، اور نصیحت کیوں ہے، فرمایا ہو سکتا ہے لعلہم یتقون، شاید کوئی آپ کی نصیحت سے بچ جائے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ میرا پیغمبر، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے۔ میری طرف دیکھو، ان لوگوں کو چھوڑ، کیا مطلب ہے، ان کو نصیحت کرنا چھوڑ، ان کے لیے پریشان ہونا چھوڑ، سمجھ آ گئی ہے، ان کے لیے غمگین ہونا چھوڑ، یہ مطلب نہیں کہ ان کو نصیحت بھی کرنا چھوڑ دیا لہٰذا آئندہ ان کو کوئی حق بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سمجھ آ رہی، چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا۔ دو معنی ہیں، دو مطلب، کہ ان کو جو دین ملا تھا اس دین کو اتنا بگاڑا کہ اب وہ دین نہیں رہا، وہ ایک کھیل اور تماشا بن کے رہ گیا، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ انہوں نے کھیل ہی کو دین بنا لیا ہے، تماشے ہی کو کیا سمجھ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی دیکھ لو، کچھ لوگوں نے کھیل ہی کو دین بنا لیا ہے، سمجھ آ رہی ہے، یعنی دین کو تو چھوڑ دیا اور کھیل کو دین والا درجہ دے دیا، وہی دین ہے ان کا۔ آگے فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، ان کا سب کچھ دین، ان کا تقوی، سب کچھ کھیل تماشا ہے، کیوں، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کر اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ان تبصلا، تاکہ گرفتار نہ کیا جائے کوئی نفس اپنے کیے پر، تاکہ گرفتار نہ کیا جائے کوئی نفس، بما، بوجہ اس کے جو اس نے کیا، یا تبصلا کا دوسرا معنی ہلاکت، تو معنی کرو نصیحت کر اس قرآن کے ذریعے، ان تبصلا اے اللہ تبصلا، تاکہ کوئی نفس ہلاک نہ کیا جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے، قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ یہ لوگ گناہوں کی وجہ سے ہلاکت سے کیا ہو جائیں،
بچ جائیں. سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے شروع میں حدیث نہیں پڑھی کہ جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ ہلاکت سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا. فرمایا لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر یہ نفس دے بدلہ، کل عدل، سارے کا سارا، یعنی سارا بدلہ تو اس کے ساتھ کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے علامہ عبد الماجد دریابادی بڑا پیارا معنی کرتے ہیں. دریابادی صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر ماجدی، یہ شخص، یہ عالم دین اس حد تک پہلے بھٹکے کہ دہریت اور لادینیت تک پہنچ گئے تھے. وہ غیروں کی ساری چیزیں جانی. اللہ نے پھر ان کو پلٹا دیا اور مولانا تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر آ کے بیعت کی، توبہ طائب، اور پھر قرآن کی ایسی خدمت کی کہ ان کی ایک تفسیر انگریزی میں بھی ہے، انگریزی کے بھی بہت بڑے ماہر، دنیاوی تعلیم سے بھرپور، اور ایک اردو کی یہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے. کمال یہ ہے مختصر ایک عبارت لکھ دیتے ہیں، ایک آیت کے متعلق 2-3 اقوال باحوالہ تفسیری عبارت کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. کوئی مشکل معنی تو اس کے لیے لغت سے بھی سہارا لے لیتے ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اردو ادب کا بھی ایک شاہکار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں وَإِن تَعْدِلْ، اگر دیو کل عدل، ممکنہ بدلا. کیا بھئی سارا تو کوئی دے نہیں سکے، یعنی جو بندے سے کیا ہو سکے، ممکن ہو سکے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو لا یؤخذ منہا، اگر کوئی ممکنہ بدلہ معاوضہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دے بھی تو فرمایا اس سے قبول لیا نہیں جائے گا. اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ابلسوا، یہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے ہیں. کیا کیے گئے ہیں؟ ہلاکت میں ڈال دیے گئے ہیں. بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا. تو یہ قرآن پہلے اس لیے بیان کرنا تھا، فرمایا قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ یہ لوگ اس ہلاکت میں ڈالنے سے کیا کر دیے جائیں، بچا دیے جائیں، اس میں نہ پڑیں. لیکن نہیں مانا انہوں نے قرآن، تو ابلسوا، یہ ڈال دیے گئے ہلاکت میں، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. ہاں، پینا ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. کیسا پانی؟ جوش مارتا ہوا گرم. خٹکی گی کمی اوبا خٹکی دن کی اوبا، یہ اولی اوبا، جوش دیا ہوا اتنا گرم پانی ان کو کس کے لیے دیا جائے گا؟ پینے کے لیے. وہ پہلے ہی جل رہا ہے، آگ میں سڑ رہا ہے، پیاس ہے، اور جب وہ پانی اس کو دیا جائے گا تو وہ بھی اتنا گرم ہوگا کہ پینے منہ کے قریب کرے گا تو منہ جلس جائے گا، لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ ڈالے گا منہ میں تو نیچے آنتے ہی کٹتی جائیں گی. تو فرمایا لفظ کیا ہیں؟ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہے، من حمیم، ان کے لیے شراب ہے، پینا ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے کہ وہ کیا کرتے تھے، یکفرون، کفر کرتے تھے. حمیم گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں. لا یسألو حمیم حمیمہ، تو ادھر کھولتے ہوئے پانی کو بھی حمیم کہا اور گہرے دوست کو بھی. تو اس کو حمیم اس لیے کہا کہ گہرا دوست بھی ملتا ہے تو گرم جوشی سے ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ہاں، اس سے بھی بندہ گرم جوشی سے ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟
خوب ابل ابل کے ہیں، جوش کے ساتھ ملتا ہے. اور اگر جس کے ساتھ پہچان نہیں ہوتی وہ انداز نہیں ہوتا. قربان جاؤں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر اور اخلاق پر. فرمایا آپ جب بھی کسی سے ملتے کتنے بھی غمگین ہوتے آپ خندہ پیشانی سے ملتے تھے. فرمایا قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، نفی شرک فی الدعاء، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ما اس کو لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکتا، ولا یضرنا جو ہمیں ضرر تکلیف نہیں دے سکتا، ونرد اور ہم لٹا دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی توفیق دے دی ہے. کیا کہتے ہو مشرکو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ہم ہدایت پا لینے کے بعد ایڑیوں کے بل الٹے شرک کی طرف چلے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. آگے مثال کے طور پر کیسے؟ کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ الشیاطین جس کو بٹکا دیا ہو شیاطین نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ منصوب برحالیت یعنی اس حال میں کہ وہ حیران و پریشان پھر رہا ہے، اور لہو اصحاب اس کے دوست ہیں ساتھی ہیں، یدعونہو جو اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. اور کیا کہتے ہیں؟ ائتنا ہمارے پاس آ جا ان قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی کہ بے شک ہدایت اللہ کی، ھو الھدی وہی کیا ہے؟ ہدایت ہے. میری طرف دیکھو، مثال سمجھو مزہ آ جائے نا. ایک بندہ ہے، پورا گروپ ہے دوستوں کا، جنگل میں جا رہے ہیں، ویرانہ ہے، اور ایک کو شیاطین چمبڑ گئے. کیا چمٹ گئے؟ جن شیطان آ گئے اور اس کو بالکل حواس باختہ کر دیا. وہ دور بھٹک رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. اس کو دوست کہتے ہیں او بھائی آؤ چلتے ہیں، راستہ یہی ہے، ہمارے ساتھ قافلے میں آؤ، یہ چلتے ہیں. وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چیخ چیخ کے کہنا او بھائی غلط راستے پہ نہ جا، آ جا. لیکن وہ چونکہ مجنون ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے؟ حواس باختہ ہو چکا ہے، پاگل دیوانہ ہو چکا ہے، وہ نہیں آ رہا ان کی طرف. تو فرمایا او مشرکو تمہارا کیا خیال ہے ہم بھی اسی پاگل مجنون کی طرح ہو جائیں اور کبھی ایک کے پاس جھکنے کے لیے جائیں، کبھی دوسرے در پہ جھکنے جائیں، کبھی تیسرے در پہ جھکنے جائیں، اور محمد عربی اور اس کے ساتھی ہمیں پکار رہے ہیں آ جاؤ ایک در کی طرف، آ جاؤ اللہ کے راستے کی طرف. کیا ہم بھی ایسے ہو جائیں؟ ہم ایسے نہیں ہوتے. میرا دوست کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ آؤ جی، کیا الفاظ ہیں؟ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ماں ایسوں کو یا اس کو لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دے سکتا اور نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ونرد اور ہم لٹائے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں توفیق ہدایت دے دی ہے. کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ الشیاطین جس کو بٹکا دیا ہو، بے راہ کر دیا ہو شیاطین نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ اس حال میں کہ وہ حیران سرگردان ہے، پریشان ہے. لہو اصحاب اس کے ساتھی بھی ہیں، یدعونہو جو اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی راستے کی طرف. اللہ را دادا تل تراشا چرت پکڑو وڑو دے سر دے، کدھر ادھر ادھر جا رہے ہو؟ آ جاؤ راستے کی طرف، آگے ہدایت کی طرف. ائتنا آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں آ جاؤ اس کی طرف.
تو ہم اس کی طرف نہیں ہوتے، ہم اس پاگل مجنون کی طرح، مشرک بھی بالکل وہی پاگل ہے، سر درد کے لیے ایک کے پاس جا رہا ہے، پاؤں کے درد کے لیے دوسرے کے پاس جا رہا ہے، خارش ٹھیک کرنے کے لیے تیسرے کے پاس جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر دباد دے ہوئی تو بعد دردو نہیں کہنا، اگر دباد دے، پہلے ہم سمجھتے تھے یہ لفظ دباد سے مطلب دے، یعنی جس کو ہوائی درد ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کی تکلیف کے لیے، سرخو کے، جس کو سر میں درد ہوتا ہے۔ چارسدہ میں جا رہا تھا تو ایک مزار کے قریب گزر، کہتے ہیں داد دانو بابا دے، میں نے کہا دانوں والا بابا، یہ جس کے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں دانے نکل آتے ہیں نا، تو اس کو ٹھیک کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہ سارے حیران اور پریشان، شیطان نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ اب تم پکارو کہ بھائی گڈ ورڈ چھوڑو، ادھر آ جاؤ، یہ گڈ ورڈ کا لفظ کدھر؟ یہ ابھی آ رہا ہے، میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آگے، ٹھیک ہے نا، آ جاؤ بھائی، سیدھے راستے کی طرف آؤ، لیکن وہ نہیں آتے۔ آگے قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم فرما بردار ہو جائیں کس کے؟ رب العالمین کے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اس آیت کی جامعیت کو دیکھو یار، قرآن کا اعجاز ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون۔ اللہ، شرک کی تردید بھی کر دی، عبادت کا حکم بھی کر دیا، اس بات قیامت بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی جامعیت ہے۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، اس با کو لام کے معنی میں بھی لیتے ہیں، کس معنی میں؟ تو اب معنی کرو، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بالحق، اے للحق، کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ اچھا، اور بعض معنی کرتے ہیں علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ، بڑا پیارا معنی کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر کون سی ہے جو میں نے پڑھی ہے؟ چنگے حافظ کو 15 آیتیں تو آپ نے بتا دی، 72 73 75 76 آیت ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لام بالحق میں، لام کے معنی میں بھی وہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حق کے لیے پیدا کیا، ایک، ٹھیک ہے، کیوں حق کے لیے؟ کہتے ہیں قیل، معالم التنزیل امام بغوی کی تفسیر، وہ فرماتے ہیں قیل الباء بمعنی اللام، با کس کے معنی میں ہے؟ لام کے معنی میں، تو اب معنی یہ ہوگا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بالحق، اے للحق، اے لإظہار الحق، یا اظہاراً للحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اچھا، آسمان و زمین سے حق کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ایسے، لِأَنَّهُ جعل صنعه دلیلا علی وحدانیتہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنی اس کاریگری کو اپنی وجود پر دلیل بنایا ہے۔ اللہ نے اس ساری کاریگری کو اپنے وجود پر کیا بنایا ہے؟ یہ ساری پیچھے کیا دلیلیں پڑھتے رہے؟ آسمان و زمین کے دلائل نہیں بیان ہو رہے؟ یہ پانی، یہ پتے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ بارش، یہ کیا چیز ہے؟ آگے وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت۔ آگے یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا،
فرمایا हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ा, जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन को हक़ के इजहार के लिए, व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, और जिस दिन वो कहेगा हो जा फरपस हो जाएगा, जिस दिन वो कहेगा, यानी मुशरिक क़यामत का मुनकिर था। ऊपर तुहशरून किसका जिक्र था कि हशर होगा, व इलैहि तुहशरून, हशर वाक़े, तो मुशरिक कहता है कैसे होगा, फरमाया जब कहेगा जिस दिन उससे कि कुन वाक़े हो जा, फयकून, तो हशर और क़यामत वाक़े हो जाएगा। क़ौलुहुल हक़, उसकी बात क्या है, हक़ है, सच है। वलहुल मुल्क, और उसी के लिए है बादशाहत। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरे, ये अल्लाह कब कहेगा कि कौन हो जा वाक़े पस क़यामत हो जाएगी, फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरे, जिस दिन फूंका जाएगा सूर में। सूर क्या चीज़ है, ये लफ्ज़ तो सुनते हो भाई, ये एक बिगल है बांसुरी की तरह, ठीक है, जिसमें आवाज़ लगाई जाती, फूंका जाता है, एक आवाज़ निकलती है। हदीस के अंदर आता है इसराफील को अल्लाह ने जब से पैदा किया है सूर फूंकने के लिए, उस दिन से उसने सूर मुंह में लिए सर झुकाए रब के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा है। बुखारी मुस्लिम। उस दिन से वो सूर, वो बिगल मुंह में लिए सर झुकाए रब के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा है। कितनी बड़ी हकीकत है क़यामत। फरमाया आलिमुल गैबे, जानने वाला है अल्लाह गैब को, व शहादत, और ज़ाहिर को, छुपा हुआ भी जानता है और ज़ाहिर भी जानता है। व हुवल हकीमुल खबीर, वही हिकमतों वाला है, खबीर, खबर रखने वाला है।